وہ اپنے نرم گرم بیڈ پر اوندھے منہ بہت سکون سے اور بہت گہری نیند سو رہی تھی جب سلمی بیگم عجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئی اور اسے یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے دیکھتا نہ ماتھا پیٹ لیا۔ وہ دانت کچکچا کر بیڈ تک آئی تھی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جلدی سے الماری سے مصروف سے انداز میں اس کی چیزیں باہر نکالنے لگی۔ ارے نالائق سست اور کام چور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ آج کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج بھائی کی بارات ہے اور تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ معلوم ہے نا اسما کے گھر والوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ وقت پر ہال میں پہنچنا، اور ابھی تم نے پارلر بھی جانا ہے۔ آخر ہم بارات لے کر کب نکلیں گے؟ وہ اسے آنکھیں ملتے اور منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ کر تل ملا کر بے نقد سنائی گئی تو وہ بری طرح جھنجھلائی۔ ماما قسم سے بہت ظالم ہے آپ۔ ایک تو رات مہندی کا فنکشن اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے پاپا کی فرمائش کہ ان کی پری مہندی ضرور لگوائے۔ رات 4 بجے فجر ادا کر کے سوئی تھی میں۔ اتنی جلدی جگا رہے ہیں آپ، اوپر سے بے عزتی بھی کر رہے ہو۔ وہ جمائیاں روکتی اب انگڑائیاں لیتی سلمی بیگم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیاری وہ اس سے نگاہیں چرا گئی کہ مبادا ان کی نازک سے اکلوتی گڑیا کو ان کی خود کی نظر نہ لگ جائے۔ اب باتیں مت بگاڑو، آنٹ ٹھر اور اٹھ کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہیں پارلر بھیجوں۔ سلمی بیگم نے اس کا آج کا ڈریس، جویلری اور سینڈل وغیرہ رکھ کر اس کا بیگ تیار کیا۔ ماما تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز۔ اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خوابوں کا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار میری جانب چلا آ رہا ہے، مجھے اس دنیا سے چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہائے! وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دھوری ہونے کا ناٹک کرنے لگی تو سلمی بیگم نے اپنا رخ الماری کی جانب پھیر کر لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، شوخ و چنچل چلبلی سی لڑکی جو گھر بھر کو اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے محفوظ کیے رکھتی۔ اوہ نو! سلمی بیگم نے لمبا سا ہنکار بھرا۔ اللہ کرے تمہاری اصلی زندگی میں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کے بجائے ایک جلاد ہٹلر ٹائپ بندہ ہے اور تم جیسی سست نکمی اور کامچور لڑکی کے تمام بل نکال کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ سلمی بیگم نے دانت کچکچا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی بیڈ سے نیچے اتر کر ان کی پشت سے ان کی گردن میں جھول گئی۔ ان کو سیدھا کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ آنٹ سے پنگا مانگے۔ بیچارہ ترس آتا ہے مجھے اس نادیدہ وجود پر۔ وہ پھر قہقہ لگا کر ہنستی اور کچھ یاد آنے پر دانتوں تلے لب دبا دیا۔ میں پاپا کو جا کر کہتی ہوں کہ ماما بول رہی ہے کہ اصل زندگی میں شہزادہ نہیں آتا، جلاد ہٹلر آتا ہے۔ مطلب آپ انڈائریکٹلی پاپا کو جلاد اور ہٹلر بول رہی ہیں، ہے نا ماما؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سلمی بیگم اس کی بات پر مچکا رہ گئی۔ لپک کر اس کی کمر سگیٹنے واقعی الماری سے ہینگر اٹھایا، مگر وہ پہلے ہی قہقہ لگاتی جائے وقوع سے واش روم فرار ہو چکی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تو سلمی یوسف صاحب سے جانے کس بحث سے مصروف تھی۔ پاپا دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے۔ وہ پرجوش سی اپنی ہتھیلی اپنے بابا کے سامنے پھیلا گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی لاڈلی گڑیا کو مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ بہت اعلیٰ، میری گڑیا کے ہاتھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ واو! انہوں نے اس کی تعریف کی تو وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کے جیسے خوش ہو گئی۔ سلمی بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ جانتی ہوں بچپن میں جب تم چھوٹی سی تھی، عید تہوار کے موقع پر تمہارے بابا تمہاری ہتھیلی پر مہندی کی ٹکی بنا کر تمہارے ہاتھوں پر شاید باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تمہارا چہرہ کپڑے اور بستر خراب نہ ہو، اور صبح تمہارے ہاتھوں پر یہ رنگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے، سب کو دکھاتے تھے کہ دیکھو میری گڑیا کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلمی بیگم نے بتایا تو وہ نم آنکھیں لیے اپنے بابا کے گلے سے جھول گئی۔ مگر اب ہماری بچی کی مہندی بہت جلد ہمیں ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اداس کرنے والی ہے۔ وہ نام آنکھیں لیے اداسی سے تو بولے تو وہ بے چین ہو گئی۔ کیوں پاپا ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنے بابا کا مہربان چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ ارے بھائی جب میری گڑیا کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی رچے گی تو ہمیں اداس چھوڑ کر رخصت ہو کر ہم سے دور چلی جائے گی، ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ میں تو اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم، ہاں نہیں تو۔ اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمی اور یوسف دونوں ہنس پڑ دیے۔ تبھی وہاں حماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچ دیے۔ آج کے دن بھی مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تم تو چاہتی ہی یہی ہو، ہم لیٹ ہو اور میری بے عزتی ہو، ہے نا؟ حماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہے جانے پر چڑھ گئی۔ پاپا دیکھیں اس حماد کو مجھے چڑیل بول رہا ہے، وہ چھٹپٹا کر بولی تو حماد کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں نا چمار کی بہن چمارن، حماد باز آؤ، ہماری گڑیا
परेशान मत करो। यूसुफ साहब ने इसे घर का। अरे ऐसे ही, खबरदार मेरे बेटे को ऐन इसकी शादी के दिन डांटा आपने। वो सच कह रहा है, आपकी इस निकम्मी सुस्त गुड़िया की वजह से ही लेट ना हो जाए हम लोग। सलमी बेगम ने बेटी की साइड ली तो वो दांत निकालने लगा। पापा देखे मम्मा को। वो फिर तिलमिलाई। ओके ओके, सीज फायर आकर लड़ लेना भाई, अभी वक्त नहीं है। अमान बहन को पार्लर छोड़कर तुम भी सैलून चले जाओ, वापसी पर इसे साथ ले आना। यूसुफ साहब ने कहा ओके पापा। वो शरारत से हंसा। इनसे घूरते हुए अपना बैग उठाया। सलमी बेगम और यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए इन्हें बाहर जाते देखा। सादा सा मिडिल क्लास घराना था। यूसुफ साहब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। अम्माद भी अब इंजीनियरिंग के बाद जॉब पर लग गया था। अम्माद की पसंद की शादी हो रही थी। सलमी बेगम सादा सी घरेलू खातून थी और घर भर की लाडली। इनकी ऐसी बीएससी के थर्ड ईयर में थी। यूसुफ साहब का ज़्यादा लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी हसास थे। वो एक हॉस्पिटल का सर्द सा रूम था जहाँ पेशेंट बेड पर एक नीम जान नीम मुर्दा सा वजूद, आंखों की साकत पुतलियों समेत बिल्कुल साकत और जामिद चुत लेटा हुआ था। बेड के बिल्कुल करीब चेयर पर नम लाल अंगार आंखें लिए बैठे इस 28 साल शख्स के चेहरे के तासुरात इतने सख्त और पथरीले थे कि लगता था जैसे वो दुनिया जलाकर भस्म कर देने का इरादा रखता है। इसके माथे की रगें तनी हुई थी और हाथों में इस नीम मुर्दा वजूद का सर्द हाथ था। उसिया डिनर सूट में शानदार सा मर्द इस वक्त अपने अंदर एक तूफान दबाए बैठा था। गुड़िया उठो प्लीज, देख लो तुम्हारी मुजरिम का तुम्हारे सामने इबरत का ऐसा निशाना बना दूंगा कि वो अपनी जिंदगी में अपने जिंदा रहने पर पछताएगा और मौत के बाद भी सरदार अबील जहांगीर के नाम से इसकी रूह कांपेगी। अबील ने इसके कान के करीब झुक कर आहिस्ते से कहा था। वो और भी कुछ कहता जब इसका खास मुलाजिम रफीक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुआ था। सरदार अबील जहांगीर अपनी जगह से उठकर बोला, क्या खबर लाए रफीक? अगर तो नाकामी की खबर लाए हो तो मैं तुम्हें आज यही जिंदा जला दूंगा। वो अपनी कमर पर हाथ बांधकर धीमे लहजे में कुर्राया था। अच्छी खबर है सरदार जी, इसका पता मिल गया। पूरे खानदान का अता पता निकलवाया है। एक ही बहन है इसकी और नाम है बहन का। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि आज इसकी बहन की शादी है। पूरा खानदान इकट्ठा होगा। पूरे खानदान के सामने जब वो जलील शख्स उठाएगा तो फिर ही अनाबिया बीबी के इंसाफ मिलेगा। रफीक ने सर झुकाकर खूंखार लहजे में कहा तो इसके गिरे ग्रे आंखों में हैवानियत से तारी होने लगी। इसकी बहन को उठा लाओ। मेरी हवेली पहुंचने से पहले वो हवेली मिलाकर फेंक दी जाए, समझे? मैं चाहता हूँ कि जिस कर्ब अजियत और तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ वो भी वही कुछ महसूस करे। इसे भी तो पता चले कि जब इज्जत रोक दी जाती है तो एक भाई की कैसी रूह कांपती है। सरदार अबील जहांगीर ने सरसराते लहजे में कहा। रफीक अस्बात में सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गया। अबील ने इंटरकॉम से डॉक्टर अनाबिया की केयर टेकर को रूम में आने का कहा। वो पार्लर के बाहर पहुंचे तो हमाद ने इसकी जानब शरारत भरे अंदाज में देखा। वैसे तो आजकल के मेकअप पर मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू पार्लर्स में होता है, मगर फिर भी ब्यूटिशियन से कहना कि अच्छे से तैयार करो कि मैं चुड़ैल नहीं लगूं। आखिर दूल्हे की बहन हो, कुछ तो इंसानों जैसी शक्ल। आउच! वो बात के दौरान ही इसके बाजू पर एक जोरदार किस्म की चुटकी काटे जाने पर बिलबिलाया था। तुमसे तो ज्यादा अच्छी लोगों की चमार कहीं के। शक्ल देखो अपनी। मुझे तो डर है अस्मा के खानदान में दूल्हा देखकर ये ना कह दे कि दूल्हा वाकई इंसान है या किसी ने दड्डू सीधा किया है। इसने बैग उठाते खिलखिलाकर हंसते अपना पूरा बदला लिया। अम्माद इसे घूर कर रह गया तो वो इसे छोटी सी नाक चढ़ाने लगी। अम्माद ने वही नाक पकड़कर खींच दी। आ जंगली! इनकी आंखों में बेख्तियार आंसू आए थे कि नाक में मौजूद गोल्डन की छोटी सी नोज पिन बुरी तरह नाक के अंदर चुभ गई थी। वो नाक को पकड़कर धुरी हुई। जिसके आंसू देखकर अम्माद तड़पा। क्या हुआ आन? मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मुझे दिखाओ। अम्माद ने इसका हाथ पीछे हटाना चाहा। मैं ठीक हूँ भैया, जिसने आहिस्ते से कहा। भाई की जान, भाई की छोटी सी गुड़िया, अल्लाह ताला करे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई आँच तक ना आए। आमीन। भाई तुम पर कभी आँच भी नहीं आने देगा। माँ ने सबके साथ लगाया और उसके सर पर हाथ रखा। जी जी, मुझे मालूम है ये चोंचले इसलिए हो रहे हैं ताकि मैं पापा को आपकी शिकायत ना लगाऊं। आंट सबनी और इसकी उदास शक्ल देखकर अपनी टोन वापस आई तो मुस्कुरा दिया। तुम लगा देना शिकायत, मैं माइंड नहीं करूंगा। इसने सुलह जुलह लहजा इख्तियार किया तो वो बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतरी। जब तैयार हो गई तो बेल बैल दे देना। अम्माद ने कहा तो वो इससे मुंह चढ़ाती अंदर भाग गई। अम्माद इसकी हरकत पर हंस दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली।
وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی کہ تبھی اٹھی۔ سسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی بارات کے لیے، جب میری اپوائنٹمنٹ تھی تو آپ لوگ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آن جا کر ریسپشن کے سر پر سوار ہوئی۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ اندر روم میں سے ایک لڑکی نے باہر منہ نکالا۔ آن اندر آ جائے، لڑکی نے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر بیوٹیشن نے اس کا مسکرا کر ویلکم کیا۔ آپ چینجنگ روم سے جلدی سے ڈریس چینج کر کے باہر آ جائے۔ اوکے، آن کہتی چینجنگ روم میں گئی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس نے تو اپنا لباس بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ساری تیاریاں سلمیٰ بیگم نے ہی کی تھی۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتی تھی اور شاپنگ پر جانا تو بالکل پسند نہیں تھا۔ کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو پھر ہی جاتی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ممتا سب سے نازک سراپا گورے رنگ پر ہلکے کامدان لیمن کلر لہنگے میں آسمان سے اتری پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ لباس بدل کر باہر آئی تو بیوٹیشن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آن کنفیوز سے ہو کر اپنی انگلیاں جھٹکانے لگی۔ آئیے آن، بیوٹیشن نے سر جھٹک کر کہا اور وہ آ کر دیوار گیر آئینے کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ مجھے عجیب لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ اور زیادہ دیر خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی، تبھی اب اپنی کنفیوژن دور کرنے کو پوچھ ہی لیا۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ برائڈل کے حساب سے آپ کا ڈریس کافی سمپل ہے۔ برائڈل میک اپ تو اس ڈریس پر سوٹ ہی نہیں کرے گا۔ بیوٹیشن کی بات پر آن اپنی جگہ سے اچھلی۔ واٹ؟ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا برائڈل نہیں پارٹی میک اپ ہے۔ آن نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ایکسکیوز می مس، برائڈل میک اپ اوور میرا ہونا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک نک چڑی سی لڑکی سرخ برائڈل ڈریسز میں آ کر تھی کے لہجے میں بولی۔ اوکے بیٹھیے آپ بھی۔ وہ لڑکی ان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں آن بالکل تیار تھی۔ لیمن کلر کے لہنگے کے اوپر پارٹی میک اپ اور لمبے گھنے سیاہ بال کمر پر کرل کیے کر کے کھلے چھوڑے گئے تھے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہی تھی۔ آپ ہی کافی تیز میک اپ ہے یہ، اس نے جذبہ ہوتے منہ بنا کر کہا۔ ارے بھائی، دلہن کی بہن ہو، روز روز بھائی کی شادی تھوڑی ہوگی، اٹس اوکے، پوری قیامت لگ رہی ہو۔ بیوٹیشن نے مسکرا کر کہتے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ بھی ہنس دی، تبھی اس نے بیگ سے فون نکال کر اماد کو کال کی تھی، جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہاں میں راستے میں ہوں، بس پہنچ رہا ہوں۔ آن پیچھے ٹریفک کے شور میں سے اماد نے بلند آواز میں اسے بتایا۔ اوکے اوکے، آرام سے آؤ، آن نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ادھر اماد نے فون رکھا، این اسی وقت گاڑی ہچکلے سے کھاتی اپنی جگہ پر جام ہو چکی تھی۔ شٹ، کیا مصیبت ہے! اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ادھر وہ اپنا ویٹنگ ایریا میں بیٹھی انتظار کر کے بیزار ہو چکی تھی کہ تبھی ایک لڑکی اندر آئی۔ آن، اس نے پکارا۔ جی؟ وہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر کھڑی ہوئی۔ آپ ہی آن ہو؟ جی جی، باہر آپ کے گھر والے آپ کو لینے آئے ہیں۔ اوکے۔ لڑکی نے اطلاع دینے پر وہ سر ہلاتی پارلر سے باہر نکلی۔ ادھر دیکھا، اماد کی گاڑی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے اندر واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ محض چند ہی ساعتوں کی دیر تھی، ایک وین نے اس کے پیروں میں چرچرائی اور اسے دائیں بائیں بازو سے دبوچ کر وین میں کھینچ لیا گیا۔ ان لوگوں نے آن کے منہ سے چیخ نکلنے کا موقع تک نہیں دیا جب ایک موٹا کپڑا رکھ کر اس کی چیخ کا گلا دبا دیا گیا۔ گلے میں اس وقت کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ وین ہوا سے باتیں کرتی اپنے پیچھے دھول اڑاتی دیکھتے دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ آن کی ہر مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ جانے کون لوگ تھے، بے تحاشا ظالم اور بے حس، جو اسے بری طرح دبوچ کر بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کو ہاتھ پیر چلائے، مگر ان لوگوں نے اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دیا۔ اسے سیٹ کے نیچے پھینک کر اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ آن کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کوئی ایسا قصور یاد ہی نہیں آیا جس کی پاداش میں اسے اتنی بھیانک سزا مل رہی تھی۔ یہ آدھے گھنٹے کا سفر بے تحاشا جان لیوا تھا، پل پل اذیت میں ڈوبا۔ ایک کاش آج وہ پارلر جانے کے لیے نکلی ہی نہ ہوتی۔ عام دنوں کی طرح آج بھی وہ بول دیتی کہ اسے گھر ہی تیار ہونا، کہیں نہیں جانا، مگر اب جانے کن کے جنگل میں پھنس گئی تھی۔ خوف و دہشت کے مارے آن کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ لوگ خاموش تھے، آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ آن سمجھ پاتی کہ اسے کیوں اور کس مقصد سے اغوا کیا گیا ہے۔ آن لوگوں نے دوبارہ اڈے ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، نہ آپس میں کوئی غلیظ بات کی تھی کہ ان کے مکرور عزائم معلوم ہو جاتے تھے۔ آن دل ہی دل میں آیت الکرسی کی ورد کیے گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کہیں رکی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یا اللہ رحم، یا اللہ مدد فرما۔
لبوں سے بے اختیاری ادا ہوا، وہ بے تحاشا رو دی۔ رفیق نے گاڑی سے اتر کر گاڑی جو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اب رفیق نے اسے بازو سے گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا اور حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آن کے اوپر وہ لوگ سیاہ کپڑا ڈالے اسے کہیں گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ وہ ایک شخص تھا جو اسے بازو سے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ آن کی ٹیب لگنے منہ پہ دبی دبی چیخیں گونجتی برآمد ہونے لگی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی مگر رفیق رکا نہیں۔ حویلی کے خاموش دہشت زدہ لاؤنج سے گزر کر وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے چوتھے کمرے تک آیا، دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود دروازہ لاک کر کے انہی پیروں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آن اس طرز سے کمرے کی دبیس کارپٹ پر گری تھی، سیاہ کپڑا سرک کر دور جا گرا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کمرہ کافی عالی شان تھا اور اس میں ملگجا سا اندھیرا تھا، مگر وہ یہاں کیوں تھی یہ چیز سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے کافی ہاتھ پیر چلایا مگر اپنے بازو اسے مضبوط رسی سے آزاد نہ کروا سکی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میں جو ابھی یہاں آیا ہوں تو کیا میرا فرشتہ آیا تھا اسے لینے؟ کہاں ہے میری بہن؟ بتائے مجھے، نہیں تو میں پورے پارلر کو آگ لگا دوں گا۔ اماد پورے پارلر میں اسے دیکھ چکا تھا اور اب اس کا دماغ گھوم چکا تھا، تبھی بھوکے شیر کی مانند غرایا تھا۔ پارلر والی بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی۔ یقین کریں مسٹر حماد، ہمارے پارلر کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ہم اپنے کسٹمر کی جان و مال کی حفاظت خود سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ باہر یہی کہا گیا تھا کہ آن کو بلا دیں، اس کے گھر والے لینے آئے ہیں۔ پارلر والی نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حماد اب پریشانی کے عالم میں باہر نکلا تھا۔ پاپا کو بھی فون پر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بالا ہی بالا اسے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈتے پھرے، کوئی سراغ بھی تو نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو اسے لے کر گئے۔ یوسف صاحب اور اماد بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ سلمی بیگم نے رو رو کر برا حال کر لیا، مگر ان میں اتنی تو انسانیت زندہ تھی کہ وہ اپنی بچی کی پریشانی کی وجہ سے کسی دوسرے کی بچی کو دلہن بنا کر یوں نہیں بیٹھا رہنے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اماد نے منع کرنا چاہا مگر یوسف صاحب نے سختی سے حکم دیا کہ وہ لوگ بارات لے کر لازمی جائیں گے۔ تب وہ لوگ بارات لے کر گئے اور سادگی سے اسما کو رخصت کروا لائے۔ بارات گھر واپس آئی، پورے گھر میں عجیب سوگواریت سی پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف صاحب تو ہال سے ہی آن کی تلاش میں پھر سے نکل گئے تھے۔ اب گھر میں چند مہمان، سلمی بیگم تھی۔ اماد اسما کے پہلو بیٹھا بے تحاشا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ تبھی ایک دھیمی سی نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ میری فکر مت کریں، کسی کی پرواہ مت کریں، جائیں چینج کر کے آن کو ڈھونڈیں جا کر۔ اسما نے اس کے کان میں سحر طاری کیا تھا۔ بہت شکریہ اسما، اماد نے نم آنکھوں سے کہا اور فوراً وہاں سے اٹھا۔ سلمی بیگم کی پریشانی کے باوجود وہ چینج کر کے دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سردار عمیل جہانگیر سرد اسپاٹ چیئر علی اپنی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی رفیق ہاتھ باندھے اس کے سامنے آئے۔ ہم اس کی بہن کو اٹھائے لائے سردار جی۔ رفیق نے کہا تو اس کی آنکھیں لہو چھلکاتی لگی۔ کدھر ہے؟ مختصر پوچھا۔ آپ کے کمرے میں۔ رفیق نے کہا تو غم غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رفیق اسے میرے کمرے میں رکھنے کی؟ ابھی کے ابھی اسے نکال کر ہال میں لاؤ، وہ کہتا تن فن کرتا آگے بڑھا، جبکہ رفیق بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ آج اس دبیس قالین پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی جب کمرے کے دروازے کے بھاری بوٹوں کی دھک مک سنائی دیتے لگے تو آن کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کھلا، آن کا دل کیا کہیں چھپ جائے مگر وہی شخص اطمینان سے اندر آیا جس نے اس کی ایک جھلک گاڑی میں دیکھی تھی۔ یہ وہی تو فرعون تھا جو اسے اٹھا کر لایا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے لیے اچھا یہ کہ سردار کے سامنے اپنا منہ بند رکھنا۔ زبان درازی کی تو زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی۔ اگر ہاتھ چلاکی کی تو آنکھیں نکالی تو آنکھیں نکال دوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا آن کی جانب بڑھا۔ وہ رینگ کر پیچھے ہٹنے لگی مگر رفیق نے پھر آ کر اسے بازو دبوچا اور اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ چپ چاپ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو نیچے لے جا کر وہ اب اس ہال نما کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لاؤنج میں لا کر رفیق نے اسے ایک صوفے پر دھکیلا، وہ بری طرح رونے لگی۔ ابیل نے بغور سے دیکھا، نارمل قد، بے داغ گورا وجود، نازک سا سراپا اور مچھلی کی طرح چھٹپٹاتی وہ اسے عجیب لگی۔ مٹا مٹا سا میک اپ، کھلے بال، کندھے پر سیٹ کیا گیا دوپٹہ جو آدھا سینے پر آدھا پشت پر ڈھلکا ہوا تھا، وہ کہیں سے دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ کھول دو اس کے ہاتھ، ابیل نے نفرت سے کہا تو رفیق نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ آزاد کی جانب پر مچل کر بیٹھی تھی۔ تم جاؤ، ابیل نے سرد اسپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باہر چلا گیا۔
اب کی بار اس بھاری غمگین مردانہ آواز کے تعاقب میں آن نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو خوف سے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اجنبی جو کوئی بھی تھا، کثرتی جسم لیے، چٹانوں جیسا مضبوط لمبا چوڑا شخص لیے اس انتہائی نفرت و حقارت سے گور رہا تھا۔ آن نے چھٹپٹا کر اپنے لبوں سے وہ ٹیپ بھی کھینچ لی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ جواب دو مجھے، کون ہو تم؟ انجان جگہ، انجان لوگ، وہ خوف زدہ تھی مگر اپنے خوف کی خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی جتنا ہو سکا اپنے کانپتے لہجے پر قابو پا کر چلا کر ایسے پوچھا، تمہاری اور تمہارے درندہ صفت شیطان بھائی کی بربادی ہو، موت ہو یا تباہی؟ بڑا شوق ہے اسے اور عزتوں سے کھیلنے کا۔ دیکھتے ہیں یہی کھیل اگر اس کی خود کی عزت سے کھیلا جائے تو کیسا محسوس کرے گا وہ۔ سامنے والے نے سرسراتے لہجے میں سکون سے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کیا کیا ہے میرے بھائی نے ایسا جو تم ایسے بول رہے ہو؟ اور نے تڑک کر کہا تو سردار ابیل جہانگیر نے اپنے سامنے کھڑی اس تل بھر کی لڑکی کو دیکھا جو سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ میری بہن کو محبت کا جھانسا دے کر برباد کیا ہے تمہارے بھائی نے، اسے محبت کے جال میں پھنسا کر برباد کیا ہے تمہارے گھٹیا بھائی نے، اس کی عزت سے کھیل کر اسے رسوا کیا ہے تمہارے بدذات بھائی نے، اور کچھ سننا ہے یا تھوڑی بہت غیرت ہے تم میں بھی؟ یہ سب دہراتے سردار ابیل جہانگیر کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا، جن پہ دیکھ کر آن کو اپنے پورے بدن میں چونٹیاں سی پھینکنے محسوس ہوئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم اچھی طرح چھان بھی کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شٹ اپ یو! ابیل کے منہ سے گالی نکالنے سے پہلے سے اپنا جبڑا بری طرح بھیجا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوگے، ماما رو رہی ہوگی، سب سوچ رہے ہوگی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھو میری جگہ اگر تمہاری بہن… شٹ اپ! بدھاڑا! میں بھی تو ایسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بہن کی جگہ اس کی خود کی بہن ہو تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو برباد ہو سکتی ہے، جیسے میری بہن نے رسوا ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور کومے میں چلی گئی ہے، بالکل ویسے ہی اس کی بہن بھی تو ادھر ہی ہوئی حالت میں واپس آ سکتی ہے نا۔ اس سے انتہائی صفاقی سے جسے سر تا پیر گھورتے ہوئے یہ غلیظ الفاظ کہے تو آن کی روح تک کانپ گئی۔ ان الفاظ پر وہ بکھرے ہوئے ہولیوں میں افسانے فرعون بن کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی انجان شخص کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر لکیر بنا رہے تھے۔ میک اپ زدہ سبھی چہرہ پر کاجل پھیل چکا تھا جسے دیکھ کے سامنے بیٹھا شخص ہنس اٹھا رہا تھا۔ یو باسٹرڈ! کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیوں لائے مجھے یہاں؟ آج جاہلانہ تیور لیے اس کی جانب لگی اور اس سے پہلے وہ اسے دست درازی کرتی غصے اور اشتعال سے پاگل سردار ابیل جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، فضا میں اٹھا اس کا نازک ہاتھ کلائی سے مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگا دی۔ آن کے منہ سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ لگتا ہے ڈارلنگ تمہیں اپنے باڈی پارٹس کچھ زیادہ پیارے نہیں، تبھی ایسی جرأت کا مظاہرہ کر رہی ہو جس کی پاداش میں انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ اور جاننے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج رات کو میں تمہیں بہت اچھا موقع دوں گا نا خود کو جاننے کا، جب تم اپنے بھائی کے لیے ایک گھناؤنی فیل کا کیا بھگت کر پل پل کی ذلت اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں بھوکے شیر کی مانند غرایا تھا۔ اس نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھیڑیے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ اس کے سامنے وہ ڈٹ گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی گرے شیطانی آنکھوں میں گھورا جو اس پر اٹھ رہی تھی تو اسے اپنی ہی وجود سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جو میں کب سے بکواس کر رہی ہوں کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو عقل کے ساتھ تمہاری قوت سماوت بھی گھاس چرنے گئی ہے جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوڑ دو مجھے! آج نے اس کا گریبان جھنجھوڑا تب اس نے پہلی مرتبہ گھما کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ تیورا کر اوندھے منہ اس سرد محل کی دبیس سبز کارپیٹ پر گری تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی! سردار ابیل جہانگیر کے گریبان تک پہنچنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ تمہارے بھائی کی ہمت تھی کہ وہ اس کی عزت سے کھیل گیا، اور دوسری تمہاری جو میرے گریبان تک آ گئی۔ اب دیکھنا تمہارے خاندان کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹ کر چلنے لگا، رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا، اور آن نے بے ساختہ زیر لب اپنی موت کی دعا مانگی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فرش پر اس کے ساتھ گھسیٹتی بری طرح رونے لگی۔ وہ زبردستی پھر سے اسی لیے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ سنسان حویلی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ابیل نے اسے لا کر اپنے بیڈ روم کی فرش پر پٹکا۔ وہ بری طرح رونے اور چھٹپٹانے لگی، اپنی پوری ہمت متوجہ کر کے دروازے کی جانب بھاگی مگر اس نے پھر سے اسے بازو دبوچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔
जब खुद पर आए तो क्या बच निकलना इतना ही आसान होता है। वो अपना कोट उतार कर एक जानब उछालता बेड की जानब बढ़ा। आन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेड पर अब पीछे की जानब रेंगती बहुत बुरी तरह रो रही थी। जब इसे मुसलसल बेड की जानब बढ़ते देखकर इसका दिल उछलकर हलक में आया। इस ज़ंदान से बच निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। कोई है, बचाओ मुझे, सेव मी, खुदा के लिए बचाओ मुझे। वो हलक के बल चिल्लाई तो जायस जहांगीर के चेहरे पर एक तमस्कराना सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। मुझे तुम्हारी ये चीखें, ये बेबसी सिसकियाँ काफ़ी सुकून दे रही डार्लिंग, मगर अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है जो ज़्यादा एंजॉय कर सकूं। वो बेड की जानब बढ़ा और तेजी से बेड की दूसरी जानब उतरी। वो एक मरतबा फिर दरवाजे की जानब लपकी, तेजी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ये दरवाज़ा अब तुम्हारी बर्बादी की बात और मेरी मर्जी से ही खुलेगा डार्लिंग। इसे सुकून से कहा और इसे बाजू से दबोच कर पास पड़े सोफे पर फेंका। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अम्माद भाई किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या नाम लिया तुमने अपने भाई का? एक टांग सोफे पर रखी और दूसरे से इसका बाजू दबोचे वो हल्का से इसके ऊपर झुका। अब लाल अंगार आंखों से इसे पूछ रहा था। अम्माद यूसुफ नाम है मेरे भाई का। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी है। हा 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 हा। इसकी बात बीच में ही रह गई जब इसका हिकारा तमीज तस्कराना कहकहा कमरे में गूंजा। दाद देनी पड़ेगी इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी मक्कार लड़की छुपी हुई है। खुद को बचाने के लिए मक्कारी भरा गेम खेल रही हो मेरे साथ। इतनी शातिर हो के अपने भाई का गलत नाम बता रही हो मुझे। वो गुस्से से पागल होकर कहते इसे बाजू से घसीट कर बेड पर फेंक कर इसके ऊपर झुका था। इसने आंख को दबोच रखा था। वो बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। बहुत अचानक इन चीखों में कुछ और जानी पहचानी चीखें भी इसे सुनाई देने लगी। अबील के माथे पर पसीने कतरे नमूदार हुए। एक वहशत सी थी जो दिलो दिमाग पर तारी हो गई। बदली की आग में सीने में एक ज्वार फटा सा लगा दिया तो अबील ने पूरी ताकत से इसका गला दबोचा। वो सुर्ख चेहरे लिए बुरी तरह खांसने लगी और हाथ पैर चलाने लगी। आग ने इसका गिरबान दबोच लिया। ये तो सरदार अबील जहांगीर जानता था कि इसका ऐसा कोई गलीज़ इरादा सिरे से ना था ही नहीं। वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था कि बदले और इंतकाम की आग में इस कदर पस्तियों में गिर जाए कि एक लड़की की पाकीज़गी को रोन डाले। हरगिज़ नहीं, वो बस इसे खौफज़दा करना चाहता था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा, ताकि वो आगे जाकर इसकी हर बात माने। मगर इसकी दिल खराश चीखें सुनकर अबील को लगा कायनात की हर चीज़ ज़र्रा-ज़र्रा इस पर लानत भेज रहा है। फ़ौरन से पहले घिन खाते इंतहाई कराहियत महसूस करते इसने इसे बेड पर फेंका था। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वो उसके कमरे से बाहर निकल गया। फ़ौरन से पहले अनाबिया के कमरे में गया। कमरे की बैल्कनी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आया और गहरे-गहरे सांस भरकर अपने अंदर की जलन और घुटन को कम करने की कोशिश करने लगा, जिसने सीने में एक ज्वार फटा सुलगा दिया था। ये इसकी सरशत नहीं थी, ये इसकी फितरत नहीं थी, ये इसकी तरबियत भी नहीं थी। माज़ी अबील का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा घराना था। वो और अनाबिया अपने वालिदैन के लाडले चश्म चिराग थे। सरदार आलम जहांगीर का घराना काफ़ी मजहबी और नफीस था। वो ख़ानदानी ज़मींदार थे। अमीर ने अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हासिल की थी। आला तालीम के बावजूद इसने अपने बाबा की ख्वाहिश पर ज़मींदारी में ही दिलचस्पी ली। सरदार आलम जहांगीर ने दौरान तालीम अबील की मंगनी अपनी भतीजी से की थी। पहली तो ये रिश्ता पूरी तरह अरेंज था, मगर फिर इस रिश्ते की नज़ाकत की वजह से अबील की फ़िज़ा में दिलचस्पी बढ़ने लगी और वक्त के साथ ये दिलचस्पी पसंदगी में बदल गई। वो एम.ए. एग्रीकल्चर के लास्ट सेमेस्टर में चल रहे थे जब एक नागहानी कार एक्सीडेंट में आलम साहब और मिसेस आलम इस दार फानी से कोच कर गए। अबी ने बड़ी मुश्किल से खुद को और अनाबिया को संभाला था। अनाबिया इससे 8 साल छोटी थी और अभी 8th में ही थी। तब इसने अनाबिया को माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया। किसी भी हादसे को भुलाने के लिए वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। तकरीबन 2 साल बाद अबील ने अनाबिया की जिद पर चचा को शादी का पैगाम भेजा, मगर दूसरा धचका अबील को तब लगा जब ऐन शादी वाले दिन फिजा ने अबील के साथ शादी से इनकार करते हुए अपने कोर्ट में किए निकाह के पेपर्स सबके सामने पेश कर दिए। इसके बाद वो बिल्कुल टूट गया था, मगर इस टूटने के बाद जब इसने खुद को जोड़ा था तो पत्थर का ही बना दिया था ताकि फिर से इसे कोई तोड़ ना पाए। वक्त पर लगाकर उड़ गया। अनाबिया ने MSc मुकम्मल किया और इसके बाद अपनी दिलचस्पी के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने लगी। अबील ने जब जब इससे शादी की बात की तब तब इसने ये कहकर टाल दिया कि वो अभी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर बाएतमाद लड़की थी। अबील को इस पर पूरा पूरा भरोसा और एतमाद था।
اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہ دیا کہ ابیل کو اس سے کوئی شکایت ہوتی، مگر وہ کسی کو مکروہ شاطرانہ سازش کا شکار ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کیسے۔ مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تھا وہ اسکول موجود نہیں تھی، سب بچے اور اسٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے ابیل کو اطلاع دی۔ انعامیہ نے ابیل کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کے کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسی دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ سے بول سکی اور فون کٹ گیا۔ تب ابیل اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا اس کو فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک لڑکے ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ ابیل کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک گئی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ جب ابیل کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جائز نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت، وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں سے اس کے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھا چکا تھا اور اب دشمن کی تڑپ کا تماشا دیکھنے وقت تھا تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا، مگر اسے سوچ لیتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا، یہی اس کا پلان تھا، مقصد۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے نیچے لاؤنج میں آیا رفیق۔ اس کی گرجدار آواز پر رفیق کسی کونے خدرے سے نکل کر تیزی سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، رفیق کہتا باہر نکل گیا۔ ابھی لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی چلتی کنپٹیاں سلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی، آج کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں نہیں ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی تو نہیں ملا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ یوسف صاحب، اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کس حال میں ہوگی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے بھی نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزرے گی میری بچی گھر سے باہر؟ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی پلیز چپ کریں، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کی دعا مانگیں، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلہ سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دعائیں مانگیں۔ ماں کی دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسما نے انہیں تسلی دی۔ اس گھر پر اور گھر والوں پر یہ رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھناؤنی، عجیب عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں اور مانگنے گزری کہ اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب دبیس کارپٹ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سہم کے دروازے کی جانب دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے۔ جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا، آن نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی اتنی بڑی رات حویلی میں ان دہشت ناک مردوں کے بیچ منہ میں تن تنہا، خوفزدہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، مگر اب تک اس نے اپنی ہمت و حوصلہ قائم رکھا تھا۔ اسے اپنے بابا ماما کے پاس صحیح سلامت جانا تھا، اسے اپنی ہمت باندھے رکھنی تھی۔ دروازے سے ایک درمیانی عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج کی لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتی آن کی جانب بڑھی تو وہ سہم کر بے ساختہ پیچھے کی جانب سے رکھنے لگی۔ بی بی جی، ڈرو نہیں۔ امتیاز جلدی سے آن کے پاس آئی جسے ابیل نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ آن کے پاس 2 زانوں بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی اتنی خوبصورت ہوا کرتے۔ امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی جی، یہ چادر اوڑھ لو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے ہمارے سردار جی کے ساتھ۔ اس عورت نے آن کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اس عورت کی جانب دیکھتی گئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ وقت نہیں ہے بی بی جی، چلو جلدی چلو۔ امتیاز نے اس کے سر پر چادر اڑا دی۔ وہ اب ہوش میں آ کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تبھی اس کی جان پر حلق میں اٹکی تھی جب کمرے کے دروازے سے ایک دھاڑ سے سنائی دی۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے امتیاز؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ آن اسے دیکھ کر چادر کو زور سے مٹھی میں جگڑتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ باہر جاؤ، اس نے آتے ہی امتیاز سے کہا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ آن کی پھر جان پر بنائی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟
सरदार ने एक कार्ड खेला। अब की बार लहजा नर्म था, मगर ये नरमी भी किसी की बर्बादी थी। आन ने सहमी निगाहों से बेयकीनी से इसे देखा और फिर बच्चों की तरह जोर से इस बात में सर हिला दिया। भेज दूंगा, परसों सुबह रफीक तुम्हें घर छोड़ाएगा, मगर अभी जो बोल रहा हूँ वो अपनी पूरी रजामंदी से करो। तो सोचूंगा भी नहीं तो यही सड़ती पड़े रहा। तो मैं बेसमेंट में फेंक कर लॉक लगाकर भूल जाऊंगा। भूख प्यास और कीड़े मकोड़े में तड़प तड़प कर मरा, किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि आज में भी सरदार हवेली की बेसमेंट भूख प्यास से कीड़े मकोड़े के काटने और इसका जिस्म में घुसने से मर गई है। इससे सफाकी की इंतहा की थी। सादा लहजे में उगला गया ये जहर आन के रहने सहे और सांस भी कता कर गए थे। आन को लगा वो इन जहर में मुझे तीर नुमा अल्फाज से बेजान हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या करना है? वो बेजारी से बोला, मगर निगाहें इसके चेहरे से हटाना नजरों ही नहीं समझा। मुझे घर जाना है, वो कहती फिर से रो दी। सरदार ने नागवाई से उसके आंसू देखे। चलो फिर, मगर इस दौरान तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो ये ऑफर खुद ही मुलतवी कर दूंगा, समझी? अबील ने दो टोक अल्फाज में कहते जान पूछकर इसके आगे हथेली फैलाई। आन ने एक नज़र इसकी सर्द बेतासुर आंखें देखी। डरते झिझकते अपना हनाई हाथ आगे बढ़ा दिया। इसका हाथ कांप रहा था जो धीरे धीरे इसने आगे बढ़ाया। यहाँ को स्लो वो वीडियो नहीं बन रही आन बेबी। दांत पीस कर आगे बढ़ा, इसका हाथ थाम कर बाहर की जानब चल पड़ा। वो अब चुपचाप अपना बना बनाया जाने वाला तमाशा देखे गई। अबील इसे नीचे लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया और खुद इसके पहलू में शान से बैठ गया। बाहर निकलने से पहले इसने इसका चेहरा पर पल्लू गिरा दिया था और अब वो घूंघट के नीचे थी। कारी साहब शुरू करें। अबील के कहने पर कारी साहब ने निकाह की कलमात आगाज किया। वो चुप थी जैसे कोई बेजान गुड़िया हो जिसे जब चाह अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ दिया जाए। कब कारी साहब ने इससे इसकी मर्जी पूछी, कब इसने साइन किए, कितना हक महर लिखवाया गया, इससे कुछ खबर ना हुई। वो तो बस अपनी गोद में धुरी हथेलियों को गौर देखे जा रही थी, जिनकी लकीरों में और जाने कितनी जिल्लत, कितनी रुसवाई, कितनी बर्बादी लिखी थी। निकाह खुशी असलूबी से हो गया था। इसने बिना इनकार के अपनी पूरी रजामंदी से निकाह कबूल किया था। गवाहों और कारी साहब गए तो कबील ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। इम्तियाज बीवी को कमरे में ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो कहता अपनी जगह से उठाता, एक नज़र घूंघट में मौजूद इस ताकिद वजूद पर डाली। इम्तियाज आगे बढ़ी और आन का घूंघट पलट दिया। अबील ने इसका बेतासुर चेहरा देखा, मगर सर झटक कर दूरी जाना मुतवज्जा हो गया। इम्तियाज आन को थाम कर कमरे में ले गई। वो भी इसके साथ जाते ही हॉस्पिटल के लिए निकला। जानती हो अनाबिया, तुम्हारा मुजरिम अपनी बहन की बर्बादी देखकर पल पल अपनी मौत की दुआ मांगेगा, मगर इसे मौत नहीं आएगी। वो इतनी अजीर उठाएगा, इतनी कि हमने उठाई। मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा। वो अनाबिया का हाथ थामे बैठा सुर्ख नम निगाहें आंखें लिए इसकी साकत पुतलियां देखे गया। तभी डॉक्टर रूम में आई। डॉक्टर, क्या प्रोग्रेस है? अबी ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कोई खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट नहीं है मिस्टर अबील। वही मसला है कि एक गैर मुतवक्किल सदमे ने इनके दिलो दिमाग पे घर कर लिया। ये इस मैस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बहुत तकलीफ में है आपकी बहन। डॉक्टर की कहने की देर थी, वो जो इसका ज़मीर से लान तान कर रहा था, अब इसने इंतहाई बेहिसी नस में से अपनी बहन कान लपेट लिए थे। काफ़ी देर अनाबी के साथ वक्त गुजारने की, वो सब कुछ बर्बाद कर देने की नीयत से हॉस्पिटल से निकला था। इम्तियाज़ इसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी, मगर कुछ ही देर में उसके लिए खाने की ट्रे ले आई थी। सुबह से भूखी प्यासी वो जब इसके सामने खाना आया तो नखरा दिखाने के बजाय कि वो जिस सिचुएशन में फंसी थी कि कौन था जो इसके यहाँ नखरे उठाता, इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाकर कुछ सुकून मिला था, नहीं तो भूख और प्यास ने इसे अलग जान निकाली हुई थी। आन खाना खा चुकी थी तो इम्तियाज़ इसे आराम करने का कहकर ट्रॉली लेकर चली गई। वो काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी रही, बेड बैठकर कमर अकड़ गई थी। इससे आगे इसके साथ क्या हो गई सोचकर इसकी आधी जान तो यूं ही निकल गई थी। इसी लहंगे में काफ़ी बेचैन थी। मेकअप तो सारा साफ हो ही गया था। इसने ज्वेलरी उतार कर भी सोफे के पास वही टेबल पर रख दी। आन ने इधर इधर देखा, इसे कोई हल, कोई रास्ता निकालना होगा। यूं हाथ पर हाथ धरे रखकर कुछ नहीं कर होने वाला था। इस जिद से खौफ भी तो बेतहाशा महसूस हो रहा था। तभी इसने उठकर कमरे का दरवाज़ा चेक किया, मगर वो बाहर से लॉक था। खिड़कियों में ग्रिल थी। एक बालकनी का दरवाज़ा था जो दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से इसे खोलकर बाहर बालकनी में निकल आई थी।